بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے تو شیطان ہمارے کو کوئی عمل نہیں کرنے دیتا ہے۔ اگر ہم عمل کرنے میں کامیاب بھی ہو گئے تو پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے عمل کو میں کیسے بگاڑ دوں، جس کے اوپر آپ کو قیاس آپ کو کرنا ہے۔ میں ایک ہی مثال دیتا ہوں۔ قیاس کا مطلب ہوتا ہے کہ اور مثالاں اور باتیں آپ ہی سوچ لینا۔ جیسا کہ ہم نیاز کو لے لیتے، نیاز کو اب ہم جو نیاز کرتے ہیں نا، بڑی بڑی نیاز ہے۔ دیکھو، میں نیاز کے بارے میں پہلے ہی بتا دیتا ہوں تمہارے کو کہ آپ کے گھر میں صبح ناشتہ ہوتا ہے، دوپہر کا لنچ ہوتا ہے، رات کا ڈنر ہوتا ہے، اور اس کو برس میں ملٹیپلائی 3 کر دو، 365 دن کو 3 گنا کر دو۔ اب ہر کھانے کے اوپر فاتحہ کر کے، جو بھی بزرگان دین کے لیے ہم کرتے فاتحہ نظر نیاز، تو وہ کر دیں۔ تو میں نے پہلے آپ کو ایڈوائس دے دی کہ جو بھی بات میں کہنا جا رہا ہوں اس کا ایڈوائس دے دی کہ 3 گنا ثواب اور آپ کو بڑھا دیا میں نے۔ 365 کے بدلے آپ دن میں 3 مرتبہ ایصال ثواب کریں اور 365 دن کریں۔ لیکن جو بڑی بڑی جو نیازیں کرتے ہیں نا، اس میں کیا ہوتا ہے گا کہ ہم جس کے گھر کے پاس پکاتے، اب اس گھر کے پاس پکانے سے کیا ہوتا ہے، اس کا دھواں جو اڑتا ہے نا، دھواں جس سے اس کا کلر بگڑتا ہے اور اس کے وہاں تکلیف ہوتی ہے، آنکھوں میں اگن جلتی ہے، تو یہ نا اس کی حقوق تلفی ہوتی ہے۔ نمبر 2، جس روڈ پہ ہم نے پکایا، اور وہ روڈ ہے نا ایکچولی پبلک کا ہے، پبلک آتی جاتی ہے وہاں سے، تو جو روڈ بگڑا، جہاں پہ ہم کھانا پکاتے وہاں پہ کھڈا پڑ جاتا ہے۔ اب جتنے بھی گاڑی والے وہاں سے گزرتے ہیں گے اور جن کی کمروں میں تکلیف دھیرے دھیرے کر کے بڑھتی ہے، ذرا بھی اس کو تکلیف پہنچتی ہے، تو ایسی صورت میں مطلب ہم نے جو اچھا کام کرنے کی جو کری نا، تو شیطان نے ایسا مطلب ہمارے کو پھینک دیا کہ تو ہے نا حقوق تلفی یہاں کر، ایک کام کرنے کے لیے مستحب، اور پھر اس کا گھر بھی بگاڑ، اس کے گھر میں آگ بھی جلے نہ، پھر رستہ بند کر دے، تو رستہ بند کر دے تاکہ وہاں سے جتنے آبک جبک والے گاڑی والے رستے والے ہیں نا، وہ سب کی حقوق تلفی کر، تاکہ تو قیامت کے اور پھنس جائے۔ تو ہم کرتے نیک کام، بہت اچھی بات ہے، بہت محنت سے کماتے، اور بہت اللہ کا فضل ہے کہ یہ نیک کام کرنے کی ہدایت ہوتی ہے کہ مطلب آدمی ثواب کی نیت سے یہ کام کرتا ہے، بہت بڑی بات ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ لیکن یہ کام کرنے کے لیے سویوں غلط کام ہو جاتے ہیں۔ جو راستہ بند کرا، تو وہ راستے پہ جتنے اس روڈ پہ آنے جانے والے تھے نا، جو گاڑی والے جن کو پلٹا کے جانا پڑتا، وہ راستہ بند ہے۔ تو اب کسی عالم کو پوچھنا، مفتی صاحب کو پوچھنا، مسجد کے امام صاحب کو پوچھنا کیا حقوق تلفی ہوتی ہے۔ ہاں، اگر پرائیویٹ آپ کی جگہ ہے اور کھانے کی پکانے کی بھی پرائیویٹ جگہ ہے، تو 1,00,000 آدمی کا کرو، 1,000 آدمی کا نہیں، 1,00,000 آدمی کا۔ اگر تمہارے اتنی بڑی جگہ ہو، جیسے خانقاہ والوں کے پاس اپنی جگہ ہوتی ہے، تو اپنی جگہوں میں وہ کرتے ہیں، اپنی جگہوں میں پکاتے، تو کوئی اعتراض نہیں، نہ راستہ بند ہوتا ہے، نہ کوئی پرابلم ہوتی ہے۔ لیکن عام محلے میں، عام جگہوں پہ جو یہ نیاز کے نام پہ یہ شادی بھی آ گئی، اس میں سب آ گیا کہ ہم نے جو کھانا بنایا جس کا دھواں اڑا، اور دھواں اڑ کے جو اس گھر والے کے پاس تکلیف پہنچی کیونکہ، اور اس کے بعد حقوق تلفی، روڈ بند کر دیے، تو یہ سب حقوق تلفی میں آتے ہیں۔ اور یہ نیک کام کرنے میں کتنے بڑے بڑے کاموں میں ہم اتر جاتے ہیں۔ تھوڑا دماغ پہ زور دیں، اگر میری بات غلط لگے تو کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ آپ مطلب کوئی مفتی صاحب جو اعتبار سے مطلب مفتی جو ہوتے ہیں، جو ہمیشہ کتابوں سے رابطہ رکھتے ہیں، جو عالم دین، ان سے رابطہ کر کے بتائیں کہ بھائی کیا یہ صحیح بات ہے کہ ہم راستہ جو بند کرتے ہیں، تو یہ راستہ بند کرنا جو ہوتا ہے عام گورنمنٹ کا جو راستہ ہوتا ہے، ہماری من مانی ہم نہیں کریں۔ مطلب ہم سے کہ اس میں کیا ہوا، اس میں کیا نہیں، دیکھو اس میں کیا ہوا، ہم ابھی تو میرے کو آپ سمجھا لو گے نہیں، آپ دوسروں کو بھی ابھی سمجھا دو گے، بروز قیامت کے دن یہ حقوق تلفی کا میٹر آ گیا اور پکڑ آ گئی کہ اس نے میری حقوق تلفی کی، میں یہاں سے جا رہا تھا اور میرے کو بہت تکلیف ہوئی، اکھا پلٹ کے جانا پڑا، اس دن ایک بال کے برابر، ایک ذرے کے برابر سوال ہونے والا ہے۔ تو یہ جو بیچارے آگے والی لیتے ہیں اس چیز کی، وہ کرتے ہیں نیک کام، بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ بیچارے بہت بڑے بڑے گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو میں آپ کو ایڈوائس دے رہا ہوں، دیکھو آپ تو برس میں ایک نیاز کرتے ہو نا، میں آپ کو 365 دن پلس 3 مطلب آپ صبح بریک فاسٹ ناشتے میں بھی، دوپہر کے کھانے میں بھی، اور رات کے کھانے میں بھی، وہ سارے کھانے پر فاتحہ کرے، اور فاتحہ کر کے اس کا ثواب امت مسلمہ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرے، تمام ان سے جتنے بھی اس کو محبت رکھنے والے دنیا میں آ چکے، آنے والے حال میں، ان سب کو پہنچائے، بالخصوص جس کو پہنچانا اب اس کو پہنچائے، تو آپ کا تو ذخیرہ اکٹھا ہو گیا۔ کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بڑی نیاز کرو گے اللہ راضی ہوئے گا،
اخلاص سے ہوئے، صحیح طریقے سے ہوئے، کم ہوئے عمل پر صحیح عمل ہوئے، تو یہ صحیح عمل ہوا. برا نہیں لگائے اور آپ اپنی اصلاح کریں. اور آپ میری بات کا سمجھ میں نہیں آتا ہو تو کوئی بات نہیں، آپ کسی مفتی عالم صاحب سے رابطہ کریں اور اس بات کو ذرا ڈسکس کریں اچھے انداز سے، مطلب بتائیں، پوچھیں ان سے، مسئلہ پوچھیں کہ یہ معاملہ کیا ہے. السلام علیکم.